اس تصنیف کی اہمیت صرف اس قدر نہیں کہ یہ اردو کی اولین خود نوشت سوانح عمریوں میں سے ایک ہے۔ اس عہد میں کہ ہندوستانی خواتین میں حصول علم اور تصنیف و تالیف کا ذوق ابھی عام نہیں ہو سکا تھا اور اپنے ابتدائی و تشکیلی مرحلے میں تھا، کسی خاتون کا تصنیف پر آمادہ ہونا اور پھر ایسی صنف ادب کو اختیار کرنا جو اس وقت عام نہیں تھی، ایک قابل توجہ امر ہے۔ پھر اس خاتون کی یہ خود اپنی اولین تخلیقی اور تصنیفی کاوش بھی ہے، اور یہ بھی ایک تعجب خیز امر ہے کہ اس خاتون کی تعلیمی استعداد باوجود اس کے کہ اس کا تعلق ریاست پاٹودی کے حکمران خاندان سے تھا اور وہ رئیس ریاست نواب اکبر علی خان سن 1813 تا 1868 کی دختر تھی، بہت معمولی اور واجبی تھی۔ مصنفہ نے یہ خود نوشت ایک ایسی انگریز خاتون مس فلیچر کی فرمائش پر تصنیف کی اور اسے پیش کی جس سے اس کا ربط و تعلق ایک ہم سبق کا سا تھا۔ جنگ آزادی سن 1857 کے بعد ریاستوں کی بربادی اور زندگی کے مختلف نشیب و فراز اور زیادہ تر تکلیف دہ حالات سے گزر کر مصنفہ نے اس خود نوشت کی تصنیف کے وقت دہلی کو اپنا مسکن اور محض دل بہلانے کے لیے اس انگریز خاتون کے ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ شروع کیا۔ مصنفہ اس کو اردو بولنا سکھاتی اور وہ مصنفہ کو لکھنا اور پڑھنا سکھاتی۔ یوں اسی مشغلے کے دوران بیتی کہانی بھی وجود میں آئی۔ اس شغل سے بھی مصنفہ کی تعلیمی لیاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس خود نوشت کے مخطوطے میں مصنفہ کے املا کو دیکھ کر یہی رائے قائم ہوتی ہے، کیونکہ کئی مقامات پر املا کی غیر معروف صورتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس رقم کے باوجود مصنفہ کی زبان اور اس کا اظہار نہایت شگفتہ، سلیس و رواں اور روز مرہ و محاورہ سے آراستہ ہے۔ زبان اور نثر کی خصوصیات ہی پر اگر نظر رکھی جائے تو اس کی دلنشینی اور جاذبیت مصنفہ کے خاندانی پس منظر اور اس کے ماحول کی مناسب ترجمانی کرتی ہیں۔ مصنفہ نے اپنی اس خود نوشت میں اپنی پیدائش سن 1848 سے لے کر اس تصنیف پر نظر ثانی جنوری سن 1887 تک تقریباً 40 سالوں کا احاطہ کیا ہے۔ اس خود نوشت کی تصنیف کے بعد مصنفہ کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں ریاست پاٹودی برقرار رہی اور اس وقت کے رئیس نواب اکبر علی خان کے انتقال سن 1886 کے بعد نوابی کا تسلسل ان کے اخلاف میں کسی نہ کسی صورت میں اب تک جاری ہے، لیکن مصنفہ کے بعد کے حالات کا کسی ذریعے سے کوئی علم نہیں ہوتا، اور اس صورت میں کہ خود ریاست پاٹودی اور اس کے نوابین کے بارے میں کسی مستقل ماخذ کے نہ ہونے اور محض منتشر اور ناکافی معلومات کی دستیابی کے باعث ریاست کے عہد مابعد کے حالات میں ایسی کسی خاتون کے بارے میں معلومات کے کسی مستقل ماخذ کی توقع یوں بھی سودمند نہیں ہو سکتی۔ مصنفہ نے جو کچھ اپنے اسلاف کے بارے میں تحریر کیا ہے، اس کے مطابق اس ریاست کے بانی مصنفہ کے دادا نواب فیض طلب خان متوفی 1829 اصلاً پٹھان تھے، لیکن ان کے بزرگ شیخان کہلاتے تھے۔ مصنفہ نے اس ضمن میں نفخات الانس اور شعر الاقطاب سے متعلقہ عبارتیں نقل کی ہیں۔ مصنفہ رئیس جھجر نواب عبد الرحمن خان کے فرزند محمد نور علی خان سے بیاہی گئی تھی، چنانچہ ریاست کے خاتمے کے بعد نواب جھجر کے سارے خاندان کے ساتھ وہ بھی تباہ حال ہوئیں اور دربدر ہو کر نہایت اسرت و تنگ دستی میں گزارنے پر مجبور ہو گئیں۔ ان کے شوہر نے ایک نااہل و ناکارہ اور ایک بگڑے نواب کے کردار کی مثال پیش کی اور اپنا رہا سہا اثاثہ لٹا دینے کے بعد بیوی کے نہایت قلیل وظیفے پر جو ریاست پاٹودی کے ورثاء کے لیے منظور ہوا تھا انحصار کیا۔ سن 1871 میں اس کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد مصنفہ نے اپنی مستقل عدالت کے باعث لدھیانہ کی سکونت ترک کر کے کہ ریاست جھجر کے خاتمے کے بعد نواب جھجر کے سارے خاندان کو جھجر سے نکال کر جبراً وہاں منتقل کر دیا گیا تھا، بہزار کوشش دہلی میں قیام کی اجازت حاصل کی اور وہاں منتقل ہو گئیں۔ یہاں ان کی ملاقات ایک نسوانی ڈاکٹر مس تھورن کے توسط سے مس فلیچر سے ہوئی، جس کی فرمائش پر مصنفہ نے بیتی کہانی تصنیف کی۔ مصنفہ کی تعلیمی لیاقت واجبی ہونے کے باوجود زبان نہایت شگفتہ، سلیس و رواں ہے، اور ضرب المثال و محاوروں کے بے تکلفانہ استعمال سے اس میں حد درجے دلکشی و جاذبیت پیدا ہوئی ہے۔ اس پر دہلوی روز مرہ کا اثر خاصا واضح ہے۔ یہ مخصوص خاندانی اور گھریلو ماحول ہی تھا
کہ مصنفہ نے اپنی تعلیمی کم استعدادی کے سبب تحریر میں املا کی غلطیاں تو روا رکھیں، لیکن زبان کے استعمال اور جملوں کی ترتیب اور الفاظ کی نشست و برخاست کو عین فطری انداز دیا ہے کہ اظہار بیان کی بے ساختگی ہر جگہ نمایاں ہے۔ بعض الفاظ کو یوں لگتا ہے خود مصنفہ نے اپنے انداز میں استعمال کیا ہے، جیسے عمری سرگزشت بجائے سرگزشت عمر یا سوانح عمری۔ چند الفاظ کو ان کے قدیم لہجے کے مطابق تحریر کیا گیا ہے۔ زبان کی ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ مصنفہ کا شعری ذوق بھی خاصا تعجب خیز ہے۔ اپنی بات کی معنویت کے لحاظ سے برمحل اشعار کا استعمال جگہ جگہ نظر آتا ہے، اور یہ بھی توجہ طلب امر ہے کہ یہ اشعار زبان زد عام اور معروف اساتذہ کے نہیں۔ مصنفہ کی نثر پڑھتے ہوئے یہ یقین رہتا ہے کہ اس کی زبان اور اظہار فطری ہے، اکتسابی نہیں۔ اس نے چونکہ یہ ساری سرگزشت مس فلیچر کی فرمائش پر قلم بند کی، اور اس لیے دوران سرگزشت بعض مقامات پر مصنفہ نے اس کو بوا کہہ کر مخاطب کیا ہے اور پھر اپنی سرگزشت جاری رکھی ہے۔ اردو خود نوشت میں تخاطب کی یہ مثال شاید ہی کہیں اور ہو۔ زبان کے استعمال میں روایتوں اور روزمرہ کا لحاظ جو مصنفہ کی نثر میں واضح ہے، اس وقت ایک عام صفت تھی۔ اس طرح مقفع عبارت کا اہتمام بھی گاہے گاہے مصنفہ کی نثر میں موجود ہے۔ اس قسم کی چند مثالیں جن سے اس خود نوشت کی عام لسانی خصوصیات بھی نمایاں ہوتی ہیں یوں ہیں: کبھی امیری دیتا ہے، کبھی فقیری، کہیں عزت بخشتا ہے، کہیں حقیری۔ میری کہانی پڑھ کر تم کیا نفع پاؤ گی، رنج و غم کھاؤ گی، اپنا جی دکھاؤ گی اور کچھ حز نہ اٹھاؤ گی۔ جو ہی نوالا منہ میں ڈالا، گولی بنا حلق میں پھنسا، کوئی رویا کوئی ہنسا۔ تدبیروں پر تدبیریں پائیں، دواؤں پر دوائیں بدلی۔ بھلا میں عورت پردہ نشین اور ایک بچہ، اور وہ بھی 3 مہینے کی جان، حواس باختہ عقل حیران۔ آگے عالم تنہائی، نہ پاس ماں نہ باپ نہ بھائی۔ زندگی کے دن پورے کرتی ہوں، جو ایسے ایسے دکھ بھرتی ہوں۔ جینا وبال ہے، رات دن اسی کا خیال ہے۔ دنیا بڑی مکار ہے، اس کا کیا اعتبار ہے۔ دیکھو ابتدا میں مجھے کیا سبز باغ دکھایا، آخر کو کس طرح خاک میں ملایا۔ دنیا دل بستگی کا مقام نہیں، اس کا ایک جا قیام نہیں۔ اس پر گھمنڈ کرنا عین نادانی ہے، کیونکہ سرائے فانی ہیں۔ جو لوگ اس کا حظ اٹھاتے ہیں، عزت کے عوض میں ذلت پاتے ہیں۔ دنیا حسد کی جڑ ہے، بے ایمانی کا گھر ہے۔ جس نے دنیا کا لحاظ و پاس کیا، اس نے عقبہ کا ناش کیا۔ ان آخری 3-4 اقتباسات میں جو احساس کرب اور تلخی نظر آتی ہے، وہ جہاں ایک طرف مصنفہ کی زندگی کے ان تجربات کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنی تنگ دستی و تباہ حالی اور اپنوں بیگانوں سے ملنے والی اذیتوں اور مایوسی کے سبب حاصل کیے، وہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مصنفہ نے اپنے ان تلخ تجربات کو ان کی گہرائی اور شدت کے اعتبار سے محسوس کرتے ہوئے بیان کرنے کی بھی ایک پرتاثیر کوشش کی۔ یوں اس کی نثر کا یہ ایک مزید وصف بھی ہے۔ مصنفہ نے اگرچہ منظر نگاری کا اہتمام نہیں کیا، لیکن جو کچھ جیسا دیکھا اپنے مشاہدے کو موزوں الفاظ کے پیرائے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اسے منظر نگاری کی ایک مناسب صورت کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک مقام پر جب اپنے شوہر کی تباہ حالی کا سن کر وہ دہلی سے اپنے شوہر کے گھر لدھیانہ پہنچتی ہے تو اپنے اجڑے گھر کو جس حالت میں اس نے دیکھا، اسے الفاظ کا یہ روپ دیا ہے: گھر کو جو دیکھتی ہوں تو عجب حال ہے، جیسے کوئی لوٹ کر لے گیا۔ مکان کے صحن میں کیا دیکھتی ہوں کہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ہر طرف کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ لڑکی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ دلی کے عمدہ مکان میں رہ کر گئی تھی۔ وہاں دیکھا تو ایک ڈھنڈار مکان دیکھا۔ خیر گھوڑے تو اسی وقت کھلوا کر باہر استبل میں بھیجے۔ دالان میں جو گھسی تو دیکھتی کیا ہوں، کوٹری کے آگے ایک پلنگ بچھا ہے اور اس پر ایک میلی کچیلی مٹی کے رنگ کی چادر کسی ہوئی ہے، جس کے دیکھنے سے گھن آتی تھی۔ اس کے آگے ایک تخت بچھا ہے، اس پر ایک میلا چکٹ دسترخوان کا چیتھڑا پڑا ہے، اس میں 2-3 روٹیاں بیسنی خشک لپٹی دھری ہیں۔ میں نے جانا کسی ماما اصیل کی روٹی رکھی ہے اور ایک کونے میں فتیل سوز رکھا ہے۔ اب ادھر دیکھتی ہوں ادھر دیکھتی ہوں، فرش کا کہیں پتہ نہیں۔ الہی بیٹھوں تو کہاں بیٹھوں؟